السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 73 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ انعام آیت نمبر 157 میں فرماتے ہیں فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی، ایک واضح کتاب اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ یعنی یہ قرآن کریم کیا ہے؟ ایک واضح نشانی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، ہے نا، اور کیا ہے؟ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، جو اس کو اپنی زندگی پر عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور اپنے اوپر وہ اپلائی بھی کرتے ہیں اور پھر دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ دراصل کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ایک رحمت ہے، ہدایت ہے، تو ان لوگوں کے لیے جو اس پر ثابت قدم رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کریم کے راستے پہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے، ہم سب کے والدین کے لیے ہم سب کو صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمارے اور آپ سب کے والدین کا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ مائدہ آیت 1 to 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم لوگ تھوڑا سا سورہ مائدہ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، اس کی فضیلت کے بارے میں۔ سورہ مائدہ، دراصل مائدہ کا جو لفظ آیا ہے عربی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں دسترخوان۔ عربی میں مائدہ کہا جاتا ہے اور اردو میں ہم لوگ اس کو دسترخوان کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام سے ایک دسترخوان کی مانگ کی تھی، ڈیمانڈ کیا تھا، جو آسمان سے مائدہ یعنی دسترخوان ان کے لیے اتارا جائے، تو اس واقعے کا اس سورہ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے اس سورہ کا نام بھی کیا ہو گیا؟ مائدہ ہو گیا۔ اس سورہ کو سورۃ العقود بھی کہا جاتا ہے۔ لفظ عقود کیا ہے؟ بہووچن ہے، جمع ہے، عقد کی۔ لفظ عقود عقد کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں عہد اور اقرار کے ہیں، جو پہلے ہی لفظ میں آیا ہے۔ اور مشہور نام دراصل کیا ہے؟ اس سورہ کا مائدہ ہی ہے۔ زمانۂ نزول یعنی اس کے نازل ہونے کا جو وقت ہے، دراصل یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ کیا ہے؟ مدنی ہے، اور مدنی صورتوں میں کچھ حضرات نے اس کو آخری صورت بھی کہا ہے، کچھ نے سورہ اذا جاء نصر اللہ کو آخری سورہ بھی کہا ہے۔ اس سورہ کو مائدہ کے کچھ حصے، جو اس سورہ کے جو مائدہ ہے، اس کے کچھ حصے، کچھ آیتیں جو ہے سفر حدیبیہ کے میں بھی نازل ہوئے، اور کچھ آیتیں فتح مکہ کے سفر میں، اور کچھ آیتیں حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفر تھا، حج کا سفر، اس میں نازل ہوئیں۔ اس سورہ کے نازل ہونے کا جو زمانہ دراصل کیا ہے؟ 6 ہجری to 10 ہجری کا وقت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سورہ مائدہ ان صورتوں میں سے ہے جو آخر میں نازل ہوئی۔ جو چیز اس میں حلال پاؤ اس کو حلال جانو، اور جو حرام پاؤ تو اس کو حرام جانو۔ یعنی کہ یہ ایک ایسی سورت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، اور اس میں جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال کردہ چیزیں بتائی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں حلال ہیں، اور جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کردہ چیزیں بتائی ہیں وہ بھی کیا ہے؟ سب حرام ہیں۔ کوئی بھی آیت اس میں ایسی نہیں ہے جو منسوخ کر دی گئی ہو، حلال اور حرام والی آیت۔ اسماء بنت رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی جس کا نام تھا ادبا اونٹنی کی لگام تھامے ہوئے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مائدہ نازل ہوئی۔
اس وحی کے بوجھ سے قریب تھا کہ اونٹنی کا بازو ٹوٹ جاتا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، عہد پورے کرو۔ تمہارے لیے چرنے والے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں گے، اس حال میں کہ شکار کو حلال جاننے والے نہ ہوں جب کہ تم احرام والے ہو۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 طرح کی چیزیں، 5 احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے، یہاں پہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور جب یا ایھا الذین کہہ کر جب خطاب کیا جاتا ہے تو خاص کر کے ایمان والوں کو بہت غور سے سننا چاہیے۔ دراصل وہ جب خطاب ہوتا ہے یا تو کوئی بہت امپورٹنٹ بات بتائی جاتی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ کام کرو تو تمہیں نیکیاں ملیں گی، یا تو کوئی ایسی امپورٹنٹ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں جس کاموں سے روکا جاتا ہے، وہ شر والے کام ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں ان چیزوں سے بچو۔ تو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے جب یا ایھا الذین کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی خطاب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، یعنی کہ تم پورا کرو عقود کو، یعنی کہ معاہدوں کو۔ تو اس آیت میں 5 احکامات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، 5 احکامات سب کو دیے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے جو ایگریمنٹ ہے، اپنے جو تم نے معاہدے ہیں ان کو پورا کرنے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ایگریمنٹ کو پورا کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جانوروں کے جو گوشت ہیں وہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ کچھ جانوروں کی لسٹ تیار ہے، وہ ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے۔ اور پھر تیسرا یہ ہے کہ کچھ جانوروں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ ہم پر حرام بھی کیا ہے، اور حالت احرام اور غیر احرام کی حالت میں جو کچھ چیزیں وہ ہمارے لیے حلال اور حرام ہے وہ سب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو عقود دراصل کیا ہے؟ عقود عقد کی جمع ہے۔ عقود عقد سے ہے، عین قاف دال سے ہے، اس کے معنی گرہ لگانا ہے، نوٹ باندھنا ہوتا ہے۔ یہاں اس عقود کی بات کی گئی ہے جو احکام الہی۔ پہلا ہے احکام الہی جس کو ہر مومن نے کرنے کا اللہ سے عہد کیا ہے۔ جب انسان لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے تو اللہ سے اس نے ایک بہت زبردست وعدہ کر لیا ہے، عہد کر لیا ہے کہ اللہ آپ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے۔ دوسرا ہے کہ لوگوں سے اس نے عہد کیا ہے، دوسروں سے یعنی کہ اوروں سے بھی جو اس نے عقد کیا ہے، عہد لیا ہے، اس کو بھی وہ پورا کرے۔ عقود دراصل کیا ہے؟ عقد کی جمع ہے۔ عقد کے معنی ہوتے ہیں گرہ لگانے کے ہیں۔ اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ پختہ عہد پر کیا جاتا ہے۔ یہاں اس سے مراد احکام الہی ہے جن کا اللہ نے انسانوں کو مکلف ٹھہرایا ہے، اور عہد اور پیمان معاملات بھی ہے جو انسان آپس میں کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اوفوا بالعقود، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو تمام عقود اور عہدوں کو پورا کرنے کا حکم دے دیا ہے، کیونکہ ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ مومن اللہ کا نافرمان نہ ہو، اور وہ اپنی اجتماعی جو زندگی ہے اس میں خیانت کار، بد عہد یا دھوکے باز نہ ہو، بلکہ وہ کیا ہو؟ ایک بہترین مسلمان ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض عبادت کے موقع پر بھی ہم پر کچھ حرمتیں قائم کی ہیں جن کی پابندی ضروری ہے۔ مثلا جیسے نماز کے جب وقت کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ چیزیں ہم پر حرام ہو جاتی ہیں۔ نماز کے ٹائم جب انسان نماز پڑھتا ہے جیسے مثال کے طور پر جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں ہمارے لیے کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جیسے بات چیت کرنا نماز کی حالت میں، کھانا پینا، ادھر ادھر دیکھنا، چلنا پھرنا، یہ سب کچھ کیا یہ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں جو نماز کی حالت میں ہم پر لگائی جاتی ہیں۔ یہ کام عام زندگی میں بھی آسانی سے کیے جا سکتے ہیں، لیکن حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن جب نماز پڑھتا ہے تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ کام ہم پر حرام ہو جاتے ہیں۔
ان سے روکا گیا ہے، حرام ہے یہ۔ اسی طرح بھی کیا ہے، حج کے مواقع پر بھی کچھ کام ہوتے ہیں وہ جو ہے عام دنوں میں تو انسان کر سکتا ہے، لیکن حالت احرام میں وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ حالت احرام میں حرمتوں کی پابندی کرنی ہوگی، اور اس میں خاص طور پر حالت احرام میں شکار کرنا منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ کس کا یہ فیصلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، یعنی کسی انسان کو کوئی اعراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں حالت احرام میں منع کیا ہے کہ تم شکار نہیں کھیلو گے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تو تم پر حلال کر دیا گیا ہے کس کا گوشت؟ انعام، چوپایوں کا۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے مراد اونٹ ہے، گائے ہیں، بھیڑ ہیں اور بکریاں ہیں۔ ان چوپایوں میں سے درندے داخل نہیں ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم اٹھنی نہر کرتے ہیں اور گائے اور بکری ذبح کرتے ہیں تو ان کے پیٹ سے بچے بھی نکل آتے ہیں، تو کیا ہم ان کو پھینک دیں یا ان کو کھا لیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو کھا سکتے ہو، کیونکہ ان کی ماں کا ذبح کرنا ہی کافی ہے۔ یعنی اگر کوئی اٹھنی ہے اور وہ موٹی تازی تگڑی دکھ رہی ہے نا، اس وقت پیٹ میں تو جانوروں کو تو نہیں الٹرا ساؤنڈ ہو سکتا ہے، اچانک سے اس کے پیٹ میں بھی کیا بچہ نکل آیا تو پھر کیا کیا جائے اس حالت میں؟ تو صحابہ جو تھے تو مسئلہ مسائل پوچھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اور ابو داؤد میں اس کا ذکر آیا ہے۔ الا ما یتلی علیکم، یعنی اس حلت سے وہ جانور مستثنی ہیں جن کے کھانے میں حرمت قرآن یا سنت میں بیان کر دی گئی ہے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، یعنی حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے۔ یعنی ابھی جو چوپایا، اونٹ، گائے، بکری، بھینس، جو بھی انسان اس کا شکار کر سکتا ہے، لیکن جب اس نے احرام کی حالت میں داخل ہو گیا، احرام پہن لیا نا۔ احرام کیا ہوتا ہے؟ حالت جب انسان عمرے کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، حالت حج کا جب وہ انسان گھر سے نکلتا، سفر کرتا، اپنے گھر سے نیت کر کے عمرے کی یا حج کی نیت کرتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے 2 چادریں لپیٹ کے، اور پھر عمرے یا حج کی نیت کے لیے اپنے گھر سے وہ نکلتا ہے، وہ حالت احرام ہو جاتا ہے۔ حالت احرام میں پھر وہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ کچھ چیزیں وہ ممنوع ہو جاتی ہیں، حرام ہو جاتی ہیں۔ شکار کھیلنا حرام ہو جاتا ہے اس کے اوپر، لیکن حالت احرام میں جو ہے مچھلی وغیرہ انسان کھا سکتا ہے، اس کو لے سکتا ہے۔ تو غیر محل الصید وانتم حرم، یعنی حالت احرام میں شکار کرنا تو حرام ہے۔ اسی طرح جو شخص حدود حرم میں بھی ہے، یعنی کہ مکہ کے اندر ہے، حرم ہے نا، تو اس میں بھی کیا ہے، احرام اگر نہ ہی باندھا ہوا ہو تب بھی اس حالت میں بھی شکار کرنا ممنوع ہے، اور شکار کرنے والے کے لیے بھی کسی طریقے سے مدد کرنا بھی احادیث میں ممانعت ہے۔ یعنی کہ نہ تو اس کو اشارے سے بتائے گا کہ پیچھے تمہارے یہ جو ہے شکار ہے، یہ اس کی تم شکار کھیلو، یا اشارہ یا کہہ کے بھی کسی طرح سے وہ کسی کو ایسے نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے مدینہ کے جو اندر ہے وہ بھی حرم میں آتا ہے، تو اس میں بھی شکار وغیرہ کرنا منع کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 2، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ حرم کی قربانی کے، اور نہ پٹوں والے جانور کی، اور نہ حرمت والے گھر کا قصد کرنے والوں کی، جو اپنے رب کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ اور جب احرام کھول دو تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی اس لیے انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا ہے، اور کسی قوم کی دشمنی اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، تمہیں اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ حد سے بڑھ جاؤ، اور نیکی اور تقوی اور ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، پھر یہاں پہ اسی طرح سے خطاب ہے، لا تحلوا شعائر اللہ، شاعر ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ سے کسی نہ کسی قسم کا خاص تعلق ہو، اور اس تعلق کی بنا پر ان خاص عزت و تکریم، ان چیزوں کی خاص عزت اور تکریم کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام شاعر کا ادب اور احترام لازمی ہے،
اور جو متقی پر ضروری لازم ہے۔ تو شعائر وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ شعائر یعنی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیات ہیں۔ وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامِ یعنی اس کی حرمت کی پاسداری کرو اور اس کی عظمت کا اعتراف کرو۔ اس مہینے میں جنگ کی پہل نہ کرو اور حرام چیزوں سے ارتکاب سے اجتناب کرو۔ وَلَلْحَدِيَ وَلَلْقَلَائِدَ ہدی ایسے جانور کو کہتے ہیں جو حاجی حرم میں قربان کرنے کے لیے ساتھ لے جاتے ہیں، اور لفظ قلائد کی جمع ہے جو گلے کے پٹے کو کہتے ہیں۔ یہاں حج یا عمرے کے موقع پر قربان کیے جانے والے ان جانوروں کو مراد لیا گیا ہے جن کے گلے میں علامت نشانی کے طور پر پٹے ڈال دیے جاتے تھے۔ مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو اب یہ جانور ہیں، یہ جو ہے اب قربانی کے جانور ہیں، ان کی ایک خاص پہچان ہو گئی، تو وہ ایک شاعر اللہ تھے کہ یہ اب خاص قربانی کے جانور ہیں، حاجیوں کے جانور ہیں، یہ اب قربانی گاہ تک جا رہے ہیں۔ پھر ان کو راستے میں کوئی نہ چھیڑتا تھا، نہ کوئی پریشان کرتا تھا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنِ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یعنی تمہیں ان مشرکوں نے جو حدیبیہ کے دن مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا، لیکن تم ان کے اس روکنے کی وجہ سے ان کے ساتھ ذاتی والا رویہ اختیار نہ کرنا۔ دشمن کے ساتھ بھی عفو اور درگزر کا یہاں پہ سبق دیا جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ اور وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ یعنی تم آپس میں تعاون کرو نیکی اور پرہیزگاری میں، اور نہ تم تعاون کرو گناہ اور زیادتی میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرے، مگر باطل گناہ اور حرام کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرے۔ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھا اخلاق اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند جانے کہ لوگ اس گناہ کو وہ جان جائیں گے۔ تو گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے، یہ مسلم کی حدیث میں سے تھی۔ اسی طرح سے سیدنا زید بن خالد جہمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں کسی جہاد کرنے والے کو جہاد کا سامان تیار کر کے دے دیا تو بلا شبہ اس نے خود جہاد کیا، اور جو شخص جہاد کرنے والے کا اس کے گھر میں بھلائی کے ساتھ اس کا جانشین بنا تو یقیناً اس نے جہاد کیا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ کوئی اگر کسی کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی اگر نیکی کے کام میں چلا گیا پیچھے سے، اس کے لیے وہ سپورٹ کر رہا ہے نا، اس کے گھر کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے یا اس کے لیے اس کو سپورٹ کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا، اس کو بھی اسی کے برابر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا دیا ہے، اجر دیا ہے۔ آیت 3 تم پر مردار حرام کر دیا گیا ہے، اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اور گلا گھٹنے والا جانور، اور جسے چوٹ لگی ہو، اور گرنے والا، اور جسے سینگ لگا ہوا ہو، اور جسے درندے نے کھایا ہو، مگر جو تم ذبح کر لو، اور جو آستھانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرو، یہ سراسر نافرمانی ہے۔ آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کا کامل کر دیا ہے، اور تم پر اپنی نعمت پوری پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے۔ پھر جو شخص بھوک کی صورت میں مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار اور خون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مطلع فرمایا ہے، خبردار کیا ہے کہ ان کے لیے مردار اور خون حرام ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مردار میں ہر وہ جانور ہے جو ذبح اور شکار کیے بغیر کسی اور وجہ سے مر جائے۔ مردار کو اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ یہ خون نہ بہنے کی وجہ سے دین و بدن کے لیے بے حد نقصان دہ ہوتا ہے،
البتہ مچھلی اس سے مستثنا ہے کیونکہ وہ ہر حال میں حلال ہے، خواہ اسے ذبح کیا گیا ہو اور خواہ نہ بھی کیا گیا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار بھی کیا ہے، حلال ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 خون اور 2 مردار حلال قرار دیے گئے ہیں۔ 2 مردار سے مراد مچھلی اور ٹڈی ہے اور 2 خونوں سے مراد جگر اور کلیجی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے گوشت خنزیر کا۔ تو خنزیر کا جو گوشت ہے وہ ہم سب کے لیے حرام ہے۔ خنزیر خواہ پالتو ہو یا جنگلی، جس طرح اس کا گوشت حرام ہے نا، اسی طرح اس کے جسم کے باقی تمام اعضاء، چربی وغیرہ بھی حرام ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کی احتیاط رکھنا چاہیے، جو چیز حرام ہے اور اس کی جو بھی چیزیں سے پروڈکٹ سے بن رہی ہے، چربی سے آج بہت سارے پک فیٹ سے آج بہت سارے کریم، شیمپو اور صابن وغیرہ، سوپ وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں، تو ہمیں الرٹ رہنا چاہیے اور دیکھ کر احتیاط کر کے ہمیں میک اپ پروڈکٹ ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں تو ان کو دیکھ بھال کے لیں، کیونکہ ہم جب اپنی اسکن میں لگائیں گے نا تو وہ حرام ہے، تو اسکن پر بھی ہم اس کو نہیں اپلائی کر سکتے، کیونکہ اسکن سے انسان کے جسم کے اندر وہ چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ والمنخنقۃ والموقوذۃ، المنخنقۃ سے مراد وہ جانور ہے جو گلا گھٹ کر مر جاتے ہیں، خواہ قصد ہے یعنی جان بوجھ کر کیا گیا یا ارادے سے یا اتفاق سے، اور والموقوذۃ سے مراد وہ جانور ہیں جسے کسی بھاری اور غیر دھار والی چیز سے مارا جائے جس سے اس کی موت واقع ہو جائے۔ زمانہ جاہلیت کے جو لوگ جانوروں کو لاٹھیوں سے مارتے تھے اور جب وہ مر جاتا تھا تو پھر انہیں کھا لیتے تھے۔ الا ما ذکیتم، اس سے مراد وہ جانور ہے جو مر رہا ہو مگر ابھی اس میں زندگی موجود ہو، تو وہ ذبح کر کے حلال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ ایسا جانور جو مر رہا ہو، جیسے اچانک سے کہیں اوپر سے گرا یا گر کے وہ اتنا زیادہ زخمی ہو گیا لیکن اس میں بھی جان موجود ہے، تو پھر کیا کرے، اس کو ذبح کر کے اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ وما ذبیح علی النصب، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ایسے ذبیحوں کے کھانے کو حرام قرار دے دیا ہے جو کسی آستھانوں درگاہوں پر ذبح کیے جائیں، خواہ وہ بتوں کے لیے ذبح کرتے ہوں یا ان پر اللہ کا نام ہی کیوں نہ لے لیا گیا ہو، کیونکہ بتوں کے لیے ذبح کرنا شرک ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، کفار مکہ کا یہ قاعدہ تھا کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے تو تیروں کے ذریعے سے وہ فیوچر معلوم کرتے تھے، تو وہ کام کرنے کے لیے مناسب سمجھتے تھے اور وہ یا ہاں یا نہ میں وہ ان کے پاس تیریں موجود ہوتی تھی، تو اس کام کا رزلٹ ان کے لیے مفید ہوگا یا نقصان دہ ہوگا۔ اگر تیر کے ذریعے سے انہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کام نقصان دہ والا ہوگا تو وہ اسے نہ کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے نا کہ وہ اس طرح سے نجومی والے کے پاس جاتا ہے نا، نجومی کے پاس کیا ہوتا ہے، یہی تو کام ہوتا ہے نجومی کے پاس کی فیوچر میں وہ کیا کرنے والے ہیں، کیا کرنا ہے انسان کو، پاسوں کے ذریعے سے، تیروں کے ذریعے سے، پتوں کے ذریعے سے، مٹھو کے ذریعے سے نا، پیرٹ کے ذریعے سے، اس طرح سے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے تو وہ کام جاننا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک صحیح حدیث صحیح مسلم میں آتا ہے، حدیث نمبر 5957 میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نجومی کے پاس جا کر اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو اس کی 40 رات کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جس نے کسی نجومی کے پاس جا کر اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، مثلاً کہ یہ مجھ پر کس نے جادو کر دیا ہے نا، اس طریقے سے لوگ اپنے آپ پر ڈاؤٹ ہوتا ہے، ان کو بیمار ہے، آزار ہے، اور علاج کرانے کی بجائے تو ان کو دوسروں پہ شک ہونے لگتا ہے کہ مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، تو جادو کیا تو مجھ پہ جادو کی علامت لگ رہی ہے، تو وہ جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس کہ وہ ایسے لوگ بھٹک جاتے ہیں اور جادو کر دیا ہے۔ تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں لوگوں سے، لا علمی میں جا کے پہنچ جاتے ہیں، ایسے جو انہوں نے اپنے کھول رکھے ہیں شاپس، اور سوال کرتے ہیں، لا علمی میں بھی کرتے ہیں، پہلے خود ہی اسیوم کر لیتے ہیں، پھر ہمیں کسی نے جادو کر دیا ہے، ہمیں کسی نے جادو کر دیا ہوگا،
تو پھر اٹھ کر چل نکلتے ہیں کسی سے پوچھنے کچھنے، یا جس کو کوئی بھی خبر نہیں بھی ہے اور وہ بھی کسی نہ کسی کا نام لے ہی لیتا ہے، مزید جیسے بہتان تراشی بھی کر دیتا ہے، کچھ ایسی علامتیں بتاتا ہے نا، یہ اس طرح کے بال ہوگی اس عورت کی، یا اس طرح کے گھنگریلے بال ہوں گے یا لمبے بال ہوں گے، فلاں نشانی جس نے آپ کے اوپر جادو کر دیا۔ اب انسان ہے نا، نام تو اس نے لیا نہیں، اس کو نام معلوم ہو تو وہ بتائے، کامن سی چیزیں وہ بتاتا ہے، اور انسان گھر والا جو ہے جس کو وہ ڈاؤٹ ہوتا ہے جادو تونے کا، اور وہ اپنے رشتہ داروں پر ہی شک کرنے لگتا ہے۔ تو دراصل کیا ہے، جو کسی نجومی کے پاس یعنی غیب کی خبریں دینے والے کے پاس اور اس سے جا کر کسی چیز کے بارے میں پوچھے گا کہ چوری کس نے کی ہے، یا ہمارے یہاں جو یہ نیبو یا مرچا یا کالا دھاگا جو پڑا ہے یہ کس نے ڈالا ہے، یا چور کا نام بتا دیجیے، تو اس کی 40 رات کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 40 دن اب نمازیں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں، کہ ہم آنے والے فیوچر میں جو ہماری 40 نمازیں وہ قبول ہی نہیں ہوں گی۔ دراصل وہ جو 40 نمازیں ہیں وہ پچھلی جو نمازیں ہم پڑھ چکے ہیں وہ نماز قبول نہیں ہوں گی، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ کتنا بڑا جرم ہے نا، اور ہمارے معاشرے میں یہ کتنا عام ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہر دوسرا شخص اس چیزوں میں مبتلا ہے۔ کہیں بھی آپ دیکھیں کیسا، آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے پاس بالکل سامنے سرو کی جاتی ہیں چیزیں، نیوز پیپرز ہے یا ٹی وی چینلز ہیں، یا آپ کہیں پہ بھی کچھ بھی کوئی اشتہارات دیکھتے ہیں تو لکھا ہوگا کہ آپ کا یہ جو ہفتہ ہے یہ کیسا آپ کا گزرے گا، یا اخباروں میں بھی دیا رہتا ہے کہ کیسے آپ کا یہ جو اس طرح سے جو آپ کے ستارے ہیں وہ کیسے رہیں گے۔ بعض وقت ٹی وی چینلز میں بھی اسی طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، تو کہیں سے بھی اس طرح سے باتیں آتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ استخارے کے ذریعے سے، تو استخارہ تو ہوتا ہے، استخارے سے ہم اللہ سے مشورہ کر سکتے ہیں اور آئندہ جو ہمارا کام ہو رہا ہے اس میں اللہ سے خیر کی مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن ہم استخارے کے ذریعے سے بھی کیا ہے، لوگ غیب کا علم معلوم کیا جا رہا ہے، استخارے کا نام غلط کر کے اس کے ذریعے سے بھی کیا کرتے ہیں، غیب کا علم معلوم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ نام استخارہ ہے لیکن اس کے پیچھے بھی کام کیا ہو رہا ہوتا ہے، غلط کام کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہاروسکوپی پر مبنی کچھ کتابیں بھی چھاپی جاتی ہیں، یا پھر رسالے وغیرہ یا بکس یا میگزینس میں بتایا جاتا ہے، کہیں کچھ بھی لوگ ہاتھ دیکھ کر بتا بھی دیتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ چلتے پھرتے ہیں نا، کالج اسکول کہیں پر بھی آپ کے ماتھا پڑھ کے آپ کو بتا دیں گے۔ تو کچھ کسی اور طریقے سے بھی، تو کسی غیب کی خبر دینے والے کے پاس بھی جانا دراصل کیا ہے، یہ ایک بربادی ہے انسان کے لیے۔ ایک سامنے والے شخص نے کچھ ایک دو باتیں بتائیں تو پھر انسان انٹرسٹڈ ہو گیا، چل پڑا، ذرا اور بتائیے کیا لکھا ہے، میرا ماتھا دیکھ کے بتائیے مجھے کیا ہونے والا ہے، ہاتھ بتائیے دیکھ کے میرے کہ مجھے جاب کب لگے گی، میری شادی کب ہوگی نا، یا میرے کیا بچے کب ہوں گے یا کتنے ہوں گے، یا فیوچر میں کتنا پیسہ ہے، کتنا منی ہے، کیا ہونے والا ہے، یہی سب۔ تو اول تو دراصل کیا ہے، اس راستے پر انسان کو جانا ہی نہیں چاہیے، اور اگر کسی سے ایسی ہی جو ہے نافرمانی ہو گئی ہے، کچھ ایسا ہو بھی جائے تو پھر کیا ہے، وہ اللہ سے توبہ کر لے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب انسان ایسا کوئی مل جاتا ہے تو وہ اگر کچھ ایک بات بتاتا ہے تو پھر لوگ جو انٹرسٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں۔ ایکسائٹمنٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اپنے آپ پہ کنٹرول بھی نہیں کر پاتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے کہ انسان اس کے اور پیچھے لگ جاتا ہے کہ ہاں آپ بتائیں مجھے، ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میری فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، باجی اور بتائے، سسٹر اور بتائیں، اس طریقے سے نجومیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ انسان جو ہے سب لوگ اسی میں مشغول تھے، کہیں نہ کہیں ہر انسان کہیں نہ کہیں اس چیزوں میں مشغول ہوتا ہے۔ کوئی یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ کبھی بھی اس نے فیوچر جاننے کے لیے اپنے ہاتھ یا کلائی یا کوئی ایسی ذرائع نہیں استعمال کیے کہ کبھی اس نے نہ جاننے کی کوشش کی ہو۔ کالج ٹائم جو ہوتا ہے، بچوں کے کالج ٹائم، وہ اکثر ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں اور فیوچر جاننے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یا یہ سب کیا ہے، دراصل لا علمی جہالت ہے۔ اللہ سے سچی توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹیں اور رجوع کریں، اور جو پچھلی زندگی میں جو گناہ ہو چکے ہیں اللہ سے معافی مانگے۔ دراصل کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس میں دراصل کیا ہے، 40 دن کی نمازیں کیا ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ وَإِن تَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ پانسوں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو، یعنی تیروں کے ذریعے جو وہ کفار مکہ جو ہے
تیروں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرتے تھے۔ اصل میں یہ ہمارے یہاں بھی استخارے سے کیا جاتا ہے نا، دور جاہلیت میں بھی کچھ تیر رکھے ہوتے تھے کعبہ کے پاس میں، ایک پر لکھا ہوتا تھا افل یعنی تم کرو، اور دوسرے پر لکھا ہوتا تھا لا تفل نہ تم کرو۔ تو جب پوچھنا ہوتا تھا تو کہ یہ کام کریں یا نہ کریں، تو جا کر اسی تیر کو، جو تیر ہوتے تھے وہاں سے نکال لیتے تھے، اور جب افعل کا تیر نکلتا تھا تو وہ کام کرتے تھے، اور لا تفعل کا جب تیر نکلتا تھا تو وہ اس کام سے رک جاتے تھے۔ اور بعض لوگ اسی طرح سے پرندے اڑا کر قسمتیں بتاتے تھے، پرندہ اڑایا کرتے تھے، اور اگر پرندہ دائیں طرف گیا تو کام کر لیتے تھے، اور بائیں طرف گیا تو کام نہیں کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ جتنی بھی جو قسمیں ہیں نا وہ یہاں پہ سب مینشن ہوئی ہیں، اور جو نہیں بھی ہیں، کسی طرح کی بھی غیب کی خبریں معلوم نہیں اگر کرنی ہے تو خواہ طوطے کے ذریعے سے ہو یا کبوتر کے ذریعے سے یا کسی اور کے ذریعے سے نا، تو ذالکم فسق، یہ تو کیا ہے دراصل نافرمانی کے کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کر دیا، انکار کر دیا۔ یہ مسند احمد کی حدیث 9536 ہے۔ اتنی بڑی بات ہے نا، سوچے انسان لا علمی جہالت میں کتنا اس طرف جاتا ہے۔ ہر انسان نا، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ ہم کبھی نہیں گئے، ہر انسان گیا ہے اس راستے کی طرف۔ فیوچر جاننا ہے، ہمارے زندگی میں کیا ہونے والا ہے، ہمارے آئندہ زندگی میں کیا ہوگا، ہر ایک کو فکر لگی ہوتی ہے۔ لڑکیاں ہیں تو ان کو شادی، ہسبینڈ اور بچے کیسے کیا ہوں گے یہ سب جاننا ہوتا ہے۔ جو شادی شدہ ہیں ان کو اپنے بچے، فیوچر وغیرہ کے بارے میں جاننا ہوتا ہے۔ ہر شخص اس میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، تو کیا کریں، اپنی اصلاح کر لیں۔ تو کیونکہ یہ دراصل کیا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ جو بھی کسی نجومی کاہن کے پاس گیا، اس نے وہاں پہ جا کے اس کی تصدیق کی، یعنی کہ اس نے کہا ہاں واقعی میں وہ جو نجومی جو تھے سچ کہہ رہے تھے، میرے ساتھ تو ایسی معاملہ ہوا ہے، واقعی میں میرے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، واقعی میں مجھے بہت فائدہ ہوا ہے اس طریقے سے۔ تو جب بھی کوئی ایسے گیا تو اس نے یہ قرآن اور سنت کا، شریعت کا انکار کر دیا، کفر کر دیا اور کافر ہو گیا۔ جو دین کا انکار کر دیا نا، یہ شرعی کفر میں شامل ہے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، دراصل یہ کیا ہے، ایک فن اور انجوائمنٹ نہیں ہے، دراصل یہ کیا ہے، ایک حرام چیز بتائی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں، اور تمہارے لیے اسلام کو، تمہارے دین کو حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ لہٰذا حرام اور حلال کی جو قید ہے تم پر عائد کی گئی ہے، ان کی پابندی کرو۔ تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارا دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی نہیں چھوڑی جس سے انہوں نے ہمیں نہ بتایا ہو۔ ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا وہ انہوں نے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ ہر اس چیز کے بارے میں بتا دیا گیا، ہر وہ کام موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ کیا ہیں، جاہل ہیں، اجمی ہیں، ہم قرآن و سنت نہیں پڑھتے ہیں، ہم اس کو نہ پڑھنے اور نہ جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، یعنی ادھر ہم اس طرف جاتے بھی نہیں، ورنہ دراصل وہ کیا ہے، وہ سب کچھ تو وہاں موجود ہے، ہر چیز بتا دی گئی ہے۔ اب جو کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی یہ احکامات صاف صاف موجود ہے کہ کیا کام کریں، تم اس طرف جا سکتے ہو، اور جو جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جو جہنم سے بچتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، اس طرف سے جانے سے ڈرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی سارے کے سارے احکامات موجود ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پتہ چلتی ہے کہ اس آیت سے کہ دین میں کوئی بھی چیز نئی نہیں ہے، دین میں کوئی نئی چیز کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ کسی نئی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہوا ہو ایسا دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا، نہ دین کے نام پر، نہ عبادت کے نام پر، نہ عقیدے کے نام پر۔ یعنی کہ دین پورا مکمل ہو چکا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب کوئی ایسی نیا طریقہ ایجاد ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو دین میں شامل ہی نہیں ہے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس نے اسلام میں بدعت ایجاد کی اور اسے اچھا سمجھا تو اس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام رسالت میں خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ آج میں نے تمہارے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ تو اس دین پر کیا ہے پھر اس نے نہ تو یعنی کہ اس نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعت کیا ہے، یعنی کہ اس نے دین میں بدعت ایجاد کر لی ہے۔ کچھ لوگ ثواب زیادہ کمانے کی نیت سے کچھ اچھا کرنے کی نیت سے لوگوں نے آج دین میں کیسے رسوم اور رواج بنا رکھے ہیں، لیکن ہمارا دین تو بہت آسان ہے۔ ہمارا دین اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت آسان فراہم کر دیا ہے۔ تو ہماری نہ تو نماز میں ایسی کوئی نئی چیزیں آئی گئی ہیں، نہ کوئی ہمارے حج میں اور نہ کوئی روزہ نماز میں، کچھ بھی نہیں ایسا۔ سب کچھ کیا ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا ہے۔ حج کا بھی طریقہ انہوں نے سکھایا، روزہ کیسے رکھنا ہے طریقہ بتایا، نماز کیسے پڑھنی ہے طریقہ بتایا، وضو کیسے کرنا ہے سب طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی۔ کتنا ہمارا دین بھی اللہ نے کتنا آسان کر دیا ہے نا۔ ہمارے دین کے لیے کوئی جو ہے مشکل نہیں ہے، اتنا آسان ہے، اتنا بالکل سمپل دین ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگوں نے دین کے نام پر جو چیزیں گڑھ رکھی نا ان سب کو ایک طرف رکھا جائے اور سارے بوجھ اتار دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے اس لیے تھے کہ وہ یہود و نصارہ کے دین میں جو تبدیلیاں انہوں نے کر لی تھی اور لوگوں نے اپنے اوپر جو بیڑیاں باندھ لی تھی، عائد کر لی تھی، ان سب کو نکالا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پچھلی جو اہل کتاب تھے انہوں نے اپنے اوپر جو زنجیریں بدعت کی ایجاد کر لی تھی ان سب کو وہ نکال لے آئے تھے۔ لیکن در افسوس تو اسی بات پر ہوتا ہے کہ دین کے نام پر آج مسلمان اسی چیز کا شکار ہو گیا ہے، مشکلات میں پڑھ کر کے بدعت ایجاد کر کے اور اس دین کو مشکل بنا دیا ہے۔ ہمیشہ ایک سوال یہی کیا جاتا ہے، اور آپ بھی ایک سوال یہی کیجئے کہ جب بھی کوئی چیز سامنے آئے نا تو یہی سوچیں کہ آپ کو کچھ کرنے کو کہا جائے تو یہ پہلے سوچیں کہ کیا یہ اللہ نے حکم دیا ہے، قرآن میں کہیں اس کا ذکر ہے، یا پھر آپ یہ سوچیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کرنے کو کہا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے، یا پھر آپ یہ سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ صحابہ کرام سے کرنے کا اس کا ہمیں عمل ملتا ہے، کہیں صحابہ نے تو یہ کام نہیں کیا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جو لوگ تھے اور وہ کسی بھی کام ایسا انہوں نے نہیں کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہو، ہر وہ کام انہوں نے کیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا ہو، یا تابعین سے کوئی چیز ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے نا، کوئی بھی ایسا کام جو اللہ سے، رسول سے، صحابہ سے، تابعین سے، تابعین سے اگر وہ ثابت ہے تو کریں، اور اگر نہیں ثابت ہے تو ان کو چھوڑ دیں۔ دراصل یہ لوگ کیا ہے بہترین لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل کیا ہے بہترین زمانے کے جو لوگ ہیں میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر جو ان سے ملے ہوئے، پھر ان سے ملے ہوئے، پھر ان سے ملے ہوئے، بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہترین جو زمانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا، پھر علماء کا۔ تو ایسا کوئی بھی کام جو دین میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے، انسان ثواب کی نیت سے وہ جو کرتا ہے وہ دراصل کیا ہے بدعت ہے۔ اور بدعت کیا ہے؟ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی، اور ہر گمراہی کیا انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو بدعت سے بہت بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ ہمارا دین بہت آسان ہے۔ آج لوگ کنفیوز ہیں، پریشان ہیں، کیسے کرے، کیا کام کرے، کیا معاملہ کرے، کیونکہ دین اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے نا۔ آیت 4، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور شکاری جانور میں سے جو تم نے سدھائے ہوں، جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو، انہیں اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، تو اس میں سے کھاؤ، اور وہ جو تمہاری خاطر روک رکھے ہیں، اور اس پر اللہ کا نام ذکر کرو،
اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کھانے اور پینے کی تمام اشیاء 2 شرطوں کے ساتھ تمہارے لیے حلال ہیں۔ ایک یہ کہ وہ چیز پاکیزہ اور صاف ستھری ہو، گندی، باسی، سڑی ہوئی اور بدبودار نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اس سے متعلق شریعت میں یہ صراحت نہ ہو کہ وہ حرام ہے۔ اس طرح حرام اشیاء کا دائرہ بہت محدود ہے اور حلال اشیاء کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو چیزیں حلال کی ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اور حرام چیزیں دراصل کیا ہیں؟ وہ بہت کم ہے، بہت تھوڑی سی ہیں۔ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُقَلَّبِينَ، یعنی وہ شکار حلال ہے جسے تم شکاری جانور مثلاً کتے، چیتے اور باز وغیرہ کے ذریعے سے شکار کرو۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باز سے شکار کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو تمہارے لیے روک لے تو تم اسے کھا لو۔ یعنی کہ پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے نا کہ شکار کرتے تھے، تو شکار کے لیے جو جانور رکھتے تھے تو وہ باز ہے، چیتا ہے، کتا ہے، پالتو وہ بنا کے رکھتے تھے، اور وہ بسم اللہ کہہ کے ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ شکاری جو تم نے باز چھوڑا ہے یا شکاری کتا چھوڑا ہے یا شکاری جو بھی تم نے جانور چھوڑا ہے، بسم اللہ کر کے وہ لوگ چھوڑتے تھے، اور اگر وہ شکار انہوں نے کر لیا ہے لیکن اس کو انہوں نے کھایا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس میں سے وہ کھا سکتے، لیکن اگر اس شکاری نے اس کتے یا باز نے خود کھا لیا تو پھر وہ حرام ہے، کیونکہ اس کو انہوں نے ٹرین کیا ہے، ٹریننگ دی جاتی تھی ان کو اس طریقے کی کہ وہ اس طریقے سے وہ ٹرین تھے، ویل ٹرین کیے جاتے تھے، پالے جاتے تھے، ان کو وہ ٹیکنیک سکھائی جاتی تھی کہ وہ اس طریقے سے وہ شکار کریں۔ تو علمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکن علیکم، یعنی جب شکاری جانور سدھایا ہوا ہو اور وہ شکار کو اپنے مالک کے لیے پکڑے رکھے اور اسے چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو تو یہ شکار حلال ہے، خواہ وہ اسے قتل ہی کیوں نہ کر دے۔ ٹھیک ہے۔ آیت 5، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور ان لوگوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے جنہیں کتاب دی گئی ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اس حال میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو تو بدکاری کرنے والے نہیں، اور نہ چھپی آشنائی بنانے والے، اور جو ایمان سے انکار کرے تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اہل کتاب کا جو کھانا ہے نا، کھانا کھانے کے لیے بنیادی شرائط یہ ہیں کہ ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جو ذبح جانور ہے اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور جو چیز دراصل کیا ہے؟ پاکیزہ ہو۔ ان کے دسترخوان پر کوئی بھی حرام چیز مثلاً شراب یا سور کا گوشت وغیرہ نہ ہو۔ اگر ان کے دسترخوان پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ کھانا تو درکنار ان کے برتن بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، بشرطے یہ کہ انہیں خوب دھو کر پاک صاف کر لیا جائے، اور پھر یہ استعمال کرنا دراصل کیا ہے؟ مجبوری ہے۔ آیت 6، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنوبا فاطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے ایمان والو،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پہ ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پائے تو پاک مٹی کا کسد کرے، بس اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، اور تاکہ وہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دے تاکہ تم شکر کرو۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کے لیے وضو کرنے کا اور جمعہ کے بعد غسل کرنے کا، اور اگر پانی نہ ہو تو وضو اور غسل کے بجائے تیمم کرنے کے احکام فرمائے ہیں، احکام بتائے ہیں۔ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 اعضاء کو دھونے کا حکم دیا ہے، ایک عضو پر مسح کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ان احکامات کی تشریح کی ہے۔ آپ ہمیشہ منہ اور ہاتھ اور پاؤں دھویا کرتے تھے اور سر پر مسح کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے لوگوں کو قیامت کے دن اس حال میں پکارا جائے گا کہ وہ وضو کی وجہ سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے، سو تم میں سے جو شخص اپنی یہ روشنی بڑھانے کی طاقت رکھے تو وہ ضرور ایسا کیا کرے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ دراصل کیا ہے، وضو سے انسان کے جو ہے پاکی و طہارت ملتی ہے۔ اس سے انسان کے اوپر ہر طریقے کی نجاستیں دور ہو جاتی ہیں، مطلب کہ اگر ہاتھ پاؤں منہ میں جو گندگی وغیرہ کبھی کبھی چپک جاتی ہے تو یہ سب صاف ہو جاتی ہے وضو سے، اور وضو سے اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اللہ کے انسان قریب ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ وضو کے ذریعے سے ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں نا، یعنی کہ جب گرمی شدید ہوتی ہے تو وضو کرتا ہے انسان، اس کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے اور پاک بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آیا ہے، تو تم نے اگر عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام کر لو، پاک مٹی سے اپنا صفائی کر لو، بس اس پر ہاتھ مارو اور اپنے منہ پر ہاتھ مارو اور پھیل دیا کرو، اور اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرتا ہے، اور وہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تنگی نہیں چاہتا، تاکہ وہ اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے اور تم تاکہ شکر گزار کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وضو دراصل کیا ہے، وہ ظاہری اور باطنی کی طہارت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی وضو کا پانی اپنے قریب کرتا ہے، پھر وہ کلی کرتا ہے، پھر ناک میں پانی کھینچے اور اسے جھاڑتا ہے، تو اس سے اس کے چہرے، منہ اور ادراک کے نتنوں کے گناہ جھڑتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو لازماً اس کے چہرے کے گناہ بھی پانی کے ساتھ اس کی داڑھی کے کنارے سے گر جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں کے اوپر تک دھوتا ہے تو لازماً اس کے ہاتھوں کے گناہ پانی کے ساتھ اس کے اوپر سے گر جاتے ہیں۔ پھر وہ جب سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ پانی کے ساتھ اس کے بالوں کے اطراف سے زائل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ٹخنوں کے اوپر تک اپنے دونوں قدم دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں کے گناہ پانی کے ساتھ اس کے پوروں سے گر جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ کھڑا ہوا اور نماز پڑھ لی اور اللہ کی شان اس نے حمد و ثنا اور بزرگی بیان کی اور اپنا دل اللہ کے لیے ہر قسم کے دوسرے خیالات اور تصورات سے خالی کر لیا، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکلتا ہے جس طرح اس وقت تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، یعنی کہ وہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس لیے جب وضو کرے تو کیا کریں، ذوق اور شوق اور دل لگا کر کرنا چاہیے۔ جب وضو کریں تو کیا کریں، دل سے کریں۔ اور وضو دراصل کیا ہے، جب مشکل لگے تو ذرا سوچے کہ اللہ کا جو قرب ہے نا، مجھے اس سے حاصل ہونے میں تھوڑا مشکل ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ دراصل کیا ہے، یہاں پہ وضو کے بارے میں بتایا گیا ہے، وضو کی فضیلت ہے، وضو کرنے سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں اور وضو سے ہمارے لیے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وضو میں جو ہمیں احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے وہ بھی اس میں ضروری ہم جاننا ہے کہ ہمارے اگر ٹخنے اگر نہیں
بھیگیں گے تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، تو پھر ہم نے انہیں پا لیا اس حالت میں کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے، تو ہم جلدی جلدی میں اپنے پاؤں پر گیلا ہاتھ پھیر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں 3 مرتبہ فرمایا، ان ایڑیوں کے لیے دوزخ میں بڑی ہلاکت ہے، ان ایڑیوں کے لیے دوزخ میں بڑی ہلاکت ہے، ان ایڑیوں کے لیے دوزخ میں بڑی ہلاکت ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایڑیاں جو ہیں، ٹخنے جو ہیں، وہ خشک نہ رہیں، وہ بھیگ جانے چاہیے۔ اور ترمذی کی ایک حدیث میں آتا ہے، جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کا وضو بھی نہیں ہوگا۔ اور چہرے کو دھونے میں منہ کی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی شامل ہے۔ اسی طرح سے داڑھی کا خلالہ بھی کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ پاؤں اور ایڑیوں تک دھوئے جائے، یعنی کہ جب پاؤں دھونے کا جو ذکر ہے تو پورا ایڑیوں تک دھویا جائے۔ سنت سے بھی یہی ثابت ہے۔ وضو میں کسی بھی عضو کو 3 دفعہ سے زیادہ دھونا منع ہے۔ علماء نے ناپاکی کی 2 اقسام بیان کی ہیں کہ حدث اصغر، پہلی جو ناپاکی ہے جو کہ وہ ہوا خارج ہونے یا بیت الخلاء سے فراغت کے بعد لاحق ہوتا ہے، تو وضو کے ذریعے سے اس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اور حد سے اکبر بڑی ناپاکی ہے، اس کو کیا کیا اس میں شامل ہے، یعنی اس میں حالت جنابت بھی اس کو کہتے ہیں، احتلام یا صحبت یا حیض یا نفاس سے لاحق یہ ہوتا ہے، تو غسل سے یہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے جب وضو کیا اور اپنے قدم ناخن پر ناخن پر جو جگہ تھی وہ خشک چھوڑ دی، یعنی ناخن اس نے کیا کیے، بھگائے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح سے وضو کرو۔ چنانچہ وہ شخص واپس گیا اور اس نے دوبارہ وضو کیا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، یعنی تم نے اگر جمع کیا ہو یا تمہیں احتلام ہو گیا ہو اور تمہیں پھر غسل تمہیں کیا کرنا ہے، تو صرف کیا ہے، وضو اس میں نہیں ہے، یعنی کہ حدث اکبر ہو گیا ہے، بڑی ناپاکی ہو گئی ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے، غسل کرنا ضروری ہے، غسل فرض ہے، وضو سے کام نہیں چلنے والے۔ لیکن وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُم مِّنكُم، یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہو اور وضو یا غسل کرنا نقصان دہ ہوتا ہو، یا اس کے بجائے وضو اور غسل کے تیمم کرنا چاہیے، یعنی اگر وہ سفر میں ہے یا اس کے پاس پانی نہیں مل رہا ہے یا ایسی کوئی بیماری اس پر ہے اور اس پر غسل بھی کیا ہے، فرض ہو چکا ہے، تو غسل کے بجائے وہ تیمم کر لے اور نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سفر میں ہو اور پانی دستیاب نہ ہو تو بجائے وضو کے وہ تیمم کر لے اور نماز کو وقت پر ادا کرے۔ اور اگر کوئی شخص قضائے حاجت کر کے آیا ہے اور وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو بجائے وضو کے وہ تیمم کر لے اور نماز کو وقت پر ادا کرے۔ اور اگر کسی شخص نے جمع کیا ہو اور غسل کرنے کے لیے پانی نہ ہو تو اسے چاہیے غسل کے بجائے وہ تیمم کر لے اور نماز کو وقت پر ادا کرے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، کوئی بہانہ، کوئی ہیل حوالہ وہاں پہ نہیں ہے کہ نماز ہم کیسے پڑھیں۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تو مجھے احتلام ہو گیا اور پانی نہیں ملا، لہٰذا میں نے چوپایوں کی طرح مٹی میں لوٹ پوٹ لے لیا۔ پھر میں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے اس طرح کرنا کافی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں پھونک ماری اور دونوں ہاتھوں کو چہرے پر اور پھر ہاتھوں پر اس کا مسح کر لیا، یعنی کہ پھیر لیا، تو یہ تیمم کا طریقہ ہو گیا۔ تو اس طریقے سے کیا ہے، انسان پاک ہو جائے گا۔ حد سے اکبر ہو گیا اور پانی نہیں ہے اور پانی بالکل کہیں نہیں ہے، اب انسان کیسے نہائے، کیا کریں، وہ ایک سچویشن اور کنڈیشن ہے، تو پھر کیا کرے، تیمم کر کے وہ پاکیزگی حاصل کر لے اور پھر وہ نماز پڑھ لے۔ نماز معاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے تنگی نہیں چاہتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں۔ آیت 7، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَّقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔
اور اپنے اوپر اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اس کا عہد جو اس نے تم سے مضبوط باندھا جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو یاد دلاتے ہیں، یا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے نا۔ اگر پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لو، بیماری ہو یا سفر میں ہو یا تم کیسی بھی حالت میں ہو تو تم کیا کرو، تیمم کر لو، اور کتنی آسانی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے فراہم فرما دی ہے۔ یہ عظیم الشان دین عطا فرمایا، اور پھر اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بہترین رسول تمہاری طرف بھیج کے مبعوث فرمایا، اور ان سے یہ بھی عہد و پیمان بھی لیا کہ جو اب آپ کی جو بیعت کرے گا، آپ کے ساتھ جو بیعت کرے گا، جو آپ کی اتباع کرے گا، جو آپ کی اطاعت کو بجا لائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد اور حمایت کرے گا، تو آپ کے دین سے نہ صرف خود وابستہ ہوں گا بلکہ اس کو کیا ہے، اس نے دوسروں تک بھی بات پہنچائی۔ تو دراصل کیا ہے، وہ تقوی اور پرہیزگار کرنے والے ہیں، وہ سمعنا واطعنا کرنے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ آیت 8، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کے تمام حقوق ادا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام حقوق وہ ادا کرتے رہیں، حق کی گواہی دیں، اور کسی قوم کی عداوت یا دشمنی انہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں عدل اور انصاف کا بھی حکم دیا ہے، کیونکہ یہ بات دراصل کیا ہے، تقوی کے بہت قریب ہے، اور نصیحت کی بات دراصل کیا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ عدل اور انصاف کیا ہے، تقوی کے قریب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یعنی عدل اور انصاف کے لیے گواہی دو، ظلم اور استبداد کے حق میں گواہی مت دو، ظلم اور زیادتی کے حق میں گواہی مت دو۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ میں سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کی، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے، حالانکہ اس سے پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، خبردار جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، خبردار جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا۔ پھر آپ برابر ان الفاظ کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید آپ خاموشی نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو الفاظ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کہتے ہی رہے کہ کبیرہ گناہ کیا ہے، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کچھ مال کا عطیہ دیا، اور میری والدہ عمرہ بنت رواح نے کہا کہ میں تو اس وقت تک خوش نہ ہوں گی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا لیں۔ تو میرے جو والد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس مقصد کے لیے وہ حاضر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو اس طرح کا تحفہ عطا کیا ہے، اس طرح کا تحفہ سب اولادوں کو برابر سے دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل کرو۔ نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے واپس آ کر اپنا صدقہ واپس لے لیا، یعنی کہ جس کو وہ تحفہ ایک ہی اولاد کو دیا تھا ان سے انہوں نے آ کے واپس لے لیا۔ تو یہ عدل نہیں ہوا نا۔ اگر آپ دیکھیں 5 اولادیں ہیں اور کسی کو آپ زیادہ چاہتے اور ایک اولاد کو آپ ایک تحفہ یا گفٹ کر رہے ہو، باقی 4 کو ساتھ نہیں دیا، 4 کو گفٹ نہیں دیا، تو یہ عدل سے کام نہیں ہوا۔ تو عدل سے کام لے، کوئی بھی تحفہ تحائف دے کسی کو بھی دے تو عدل سے کام لے۔ آیت 9، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہیں، بے شک ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ آیت 10، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔